السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مسز عدنان صاحبہ سے، جو خواتین کو قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تفسیر پڑھانے کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ آئیے ان سے ان کے سفر اور تجربات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنا تعارف کرائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ نے نماز کس عمر سے شروع کی تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا تعارف کرا رہی ہوں۔ میرا نام راشدہ عدنان ہے۔ میں کھوسہ فیملی سے ہوں، اور شادی بھی میری کھوسہ فیملی میں ہوئی ہے۔ تو ہم 7 بہن بھائی ہیں، تو میں سیکنڈ لاسٹ پہ ہوں۔ تو یہ میرا تعارف ہے۔ اور پھر 1998 میں 1998 میں میری شادی ہو گئی۔ پھر میرے اب ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں، جو کہ 2 شادی شدہ ہیں اور 2 انشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر میرا جو قرآن سے تعلق کا آغاز ہوا تھا، وہ بہت ہی پہلے ہی مجھے شوق تھا، یعنی کہ ابھی میں 8ویں کلاس میں ہی تھی۔ مجھے قرآن کا بہت شوق تھا۔ ہماری رشتہ دار ہیں جو کہ اب میری نند ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہمسائیگی میں تھیں۔ تو میں ان سے 20-25 دن پڑھنے کے لیے قرآن مجید جاتی رہی ہوں۔ تو میرے جو دوسرے نمبر والے بھائی ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ میں وہاں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو انہوں نے بہت ڈانٹا اور سختی سے منع کر دیا کہ وہ وہابی ہیں اور تم وہابی بن جاؤ گی، تو لہٰذا آئندہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ میرا وہیں رک گیا تھا، لیکن میرے دل میں جو تڑپ تھی، طلب تھی، وہ موجود رہی۔ اس کے بعد الحمدللہ جو کچھ مجھ سے بن سکتا تھا، یہ کہ میں اللہ سے بہت جڑی ہوئی تھی دلی طور پر، یہاں تک کہ ابھی میں 1 کلاس میں ہی تھی۔ ہمارا محلہ پیر کتال میں سکول تھا، سمندری سکول، میں وہاں 1 کلاس میں تھی، اور سکول کی دیوار کے ساتھ ہی گھر تھا، جو کہ میری دیورانی ہیں، ان کا گھر تھا، کہ ان کی جو والدہ تھی، میں ان سے جا کے ظہر کی نماز سیکھتی تھی، پڑھتی تھی۔ تو اس طرح کرتے ہوئے میں کہ بہت ہی چھوٹی عمر سے نماز کی پابند تھی۔ میری کزن جو کہ میری پھوپھو کی بیٹیاں ہیں، وہ میری ایج فیلو تھیں، تو جب کبھی وہ مجھے نماز کو پڑھتا ہوا دیکھتی تو بہت ہنستی تھی میرے اوپر، اور کہتی تھی کہ یہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ سے ملنے کی شوق تڑپ مجھے شروع ہی سے تھا۔ تو الحمدللہ تو پھر قرآن سے جو میں اصل میں جڑی ہوں، وہ میں 2002 میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ 2002 میں ہماری رشتہ دار تھیں، اب وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، مسز انور کھوسہ۔ وہ پرنسپل رہی ہیں، ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا 14 کالجوں میں۔ وہ خالص توحید پرست تھیں، اور شرک، بدعت، خرافات سے بہت روکتی تھیں۔ تو اور پھر وہ کل جمعراتیں، برسیاں، نظر و نیازیں، یہاں تک کہ محفل میلاد جو ہوتی تھیں، ان سے بھی منع کرتی تھیں۔ تو ان سب بدعات سے وہ منع کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کو گستاخ رسول کا لقب بھی دیا جاتا تھا، اور سب انہیں گمراہ بھی کہتے تھے۔ تو میں نے جو تعلیم پائی ہے، انہی کے زیر سرپرستی پائی ہے۔ وہ اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں میرے سسر کی کزن ہو جاتی ہیں، تو وہ آئیں اس سلسلے میں ہمارے گھر۔ میری ان سے فرسٹ میٹنگ تھی، تو میں نے نام سنا ہوا تھا، اور ان کا تعارف کافی تھا ہمارے گھر میں، تو لیکن میں میل پہلی دفعہ رہی تھی۔ مجھے ایسے یاد ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں نے انہیں دیکھا تھا، اور ان سے سوال بھی کیا تھا۔ وہ سوال مجھے کسی نے میرے کان میں ڈالا تھا کہ آپ کھڑی ہو کے نا ان سے پوچھیں۔
تو پھر وہ بس ایک ملاقات تھی، وہ مجھے یاد نہیں تھی۔ یعنی مجھ سے یہ سوال کیا گیا، سکھایا گیا تھا مجھے کہ آپ پوچھیں کہ کیا ضیاء الحق شہید تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کلیپنگ بھی کروائی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا سوال پوچھ لیا۔ تو پھر میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو مجھے وہ جواب بھی ان کا یاد ہے۔ تو ایک میٹنگ وہ تھی، پھر دوسری دفعہ جب وہ میرے گھر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ قرآن پڑھاتی ہیں، مجھے بہت شوق ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو میرا بیٹا یہ اسد جس کا نام ہے ماشاءاللہ سے، وہ 20 دن کا تھا۔ میں نے کہا کچھ یہ بڑا ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے پڑھتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کل سے ہی انشاءاللہ جوائن کریں، آج چونکہ رات ہو چکی ہے تو کل میں صبح انشاءاللہ آپ کو پڑھانے کے لیے آ جاؤں گی۔ تو پھر وہ 1 ماہ ہمارے گھر رہیں، صبح 9 سے 12 تک ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے، اور پھر رات کے 9 سے 12 تک، اس طرح یعنی وہ 1 ماہ ہمارے گھر رہیں اور ڈیلی کا ہم 1 پارہ پڑھتے تھے۔ اس طرح میرا قرآن سے تعارف ہوا اور انہوں نے مجھے قرآن سے جوڑا۔ تو اس طرح یہ قرآن روشنی مجھے مسز انور کھوسہ کے بدولت ہی ملی۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے قرآن کو کھول کے سمجھایا کہ اس میں توحید انسان کے اندر رچ بس گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی؟ میری جو استاد تھیں وہ مجھے 1 ماہ میں پڑھا کے چلے گئیں۔ اس کے بعد پورا قرآن میرے دماغ کے اندر گڑ مڑ تھا کہ کس رسول کے اوپر کون سا، یعنی امتوں کے اوپر کون سا عذاب آیا اور کس رسول کی قوم کا نام کیا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں میرے دماغ کے اندر ایسے گڑ مڑ تھیں، اور لیکن قرآن کی جو روشنی تھی ایسے لگتا تھا میں پہلے اندھی تھی، آنکھیں مجھے اب ملی ہیں قرآن نے مجھے اس طرح یعنی یہ تبدیلی آئی قرآن سے۔ تو پھر بس میرا عاشقانہ ہو گیا قرآن کے ساتھ۔ میں قرآن سے ایسی جڑی کہ سب مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے کہ اس دنیا میں رہو کیا، ہر وقت آخرت اور قرآن کا ذکر کرتی رہتی ہو، یہ دنیا ہے اس میں رہو، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ تو اس طرح یعنی ماحول کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب رہی۔ بس اس وقت میرا دل کرتا تھا میرے پاس صرف قرآن ہو، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی قرآن ہے۔ اور مجھ جو چیز بھی یعنی میرا ایمان ایسا تھا کہ میں کہتی تھی مجھ سے جو چیز بھی لے لیں لیکن قرآن میرے پاس رہے۔ اور پھر میری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ میں ایک گھر میں جاؤں، سب کے دروازے کھٹکھٹا کے کہوں کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، کہ اس سے پیاسے نہ رہو، یہی آنکھوں کی روشنی ہے، یہی دل کا سکون ہے۔ تو اس قرآن سے جڑو، یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے اور رحمت ہے۔ یہ جو اب ہم رمضان گزار رہے ہیں، یہ اسی قرآن کا ہی شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں روزہ رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے نوازا۔ الحمدللہ یہ کتاب کا ملنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہے۔ تو ہمارے پاس کیا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں اور ان کی کتاب کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکیں۔ اور اس میں بھی ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہمیں آخرت کی لامحدود زندگی جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، وہ اس قرآن کے سلسلے میں ہمیں مل جائے۔ کیا ہم اپنے بھی خیر خواہ نہیں ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ سب ہی ہم لوگ اپنے خیر خواہ بن جائیں، اپنے لیے یعنی کہ ابدی نعمتوں اور ابدی زندگی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اس قرآن کو سمجھیں اور اس سے جڑیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے دوری اختیار کر لی تھی۔ روز قیامت کہسن حضرت یا رب کہوں جو میری، چھوڑیا انہاں قرآن دا دورہ، خاص کلام جو تیری، نہ اس پر ایمان لے آندا نہ سنت عمل کمایا، کر دے میری امت وچوں بندے باہر خدایا، جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کماندے، کر دے میری امت وچوں
اے ٹولے بدتاں دے، اج انہیں دی خاطر یا رب اے حکم سنا دا، نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی انہاں دا، روز قیامت اون بدبخت دا کتھاں ہوسی ٹھکانہ، جے کو آکسی نبی حقانی میں نہیں نال لے جاندا۔ باجی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ قرآن کو کس طرح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو نظم کے ساتھ اور اس کے اصل مخاطبین کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے، یعنی پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا اصل خطاب کن لوگوں سے تھا، اور قرآن کا پورا سیاق اور سباق کیا ہے۔ جب ہم قرآن کو اس کے نظم کے ساتھ سمجھتے ہیں تو بہت سی باتیں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں اور قرآن کا پیغام زیادہ گہرائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی تعلیم میں سب سے زیادہ کون سے عالم یا اسکالر کا اثر آپ کے اوپر رہا ہے؟ ہر طالب علم کی طرح میں نے بھی مختلف اہل علم سے سیکھنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر مجھے ان علماء کے سے کام سے فائدہ ہوا جنہوں نے قرآن کو براہ راست سمجھنے کی دعوت دی اور اس کے نظم کو واضح کیا۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں ہی سمجھا جائے اور اس کے اصل پیغام کو سامنے رکھا جائے۔ اس لیے میں اکثر اپنی جو بہنیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہتی ہوں کہ آپ پلین یعنی سادہ سمپل قرآن لے کے بیٹھیں اور ایک پینسل لے کے بیٹھیں، اور جو آپ لوگ جب ایک دو یعنی سورہ کو اس طرح پڑھ لیں گی، پھر آپ کے لیے یہ جو یعنی سہارے ہیں ترجمہ دیکھنے کے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو میری اساتذہ مسز انور کھوسا تھیں، تو انہوں نے مجھے ایسے ہی پلین قرآن پہ قرآن شروع کرایا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ورنہ میری توجہ جو ہوتی ادھر ادھر بڑھ جاتی، ترجمے کی طرف میں دیکھتی، لیکن میں سادہ قرآن ہوتا تھا اور ساری میری توجہ میری استاد کی طرف ہوتی تھی کہ وہ یعنی کیا مجھے سمجھانا اور پڑھانا چاہ رہی ہیں۔ اس لیے میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ایسے ہی سمپل قرآن لے کے بیٹھے پلین، اور اس کے اوپر جو مشکل الفاظ لگیں تو وہ لکھتا جائے۔ اب جب میں دیکھتی ہوں تو بہت ہی آسان الفاظ بھی، ان کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے پھر ہنسی بھی آتی ہے۔ میں نے یہ بھی لفظ پوچھا تھا، یعنی انسان ایسے ہی تدریجاً آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، تو بہت یعنی عمر لگتی ہے قرآن کو سمجھنے میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اس کو ہم اتنا سیکھ سکیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو مراحل ہیں اس کے مطابق ہی عمل کے ساتھ گزار سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر کام کرنے کا فیصلہ کیسے کیا یا کیوں کیا؟ اصل میں کلاسز میں تو قرآن پڑھا رہی تھی، لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سوچ کے تحت میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تاکہ جو لوگ کلاس میں نہیں آ سکتے وہ بھی قرآن تفسیر سن سکیں۔ ویسے تو قرآن تفاسیر بہت ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں بھی یعنی میں نے جواب دہی کرنی تھی تھوڑی بہت، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو میں اپنے حوالے سے یعنی اپنی خاطر کے آخرت میں بھی کہہ سکوں، اللہ میں نے جو میرے پاس جو کچھ تھوڑی سی علم تھا وہ میں نے آگے پہنچایا اور پھیلایا حجت پیش کرنے کے لیے، تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ اللہ میں بھی تھوڑا سا کام کر کے آئی ہوں۔ یہ اس وجہ سے، اور پھر اللہ ہیں ہی یعنی یہ اللہ کی شان ہی ایسی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں کو یعنی بتایا جائے، اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ تو جیسے میں اندھی تھی، لا علم تھی، مجھے میری استاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں اور وہ وسیلہ اور ذریعہ بنی، تو میں تو ایک ایک لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنی استاد کا اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ کنواں بھیج دیا تھا، جو مجھے وہ اس طرح یعنی انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دی۔ تو میں جب حج کرنے کے لیے گئی تھی 2011 میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا کسی چیئر کے اوپر، کسی چیز کے اوپر وقف فی سبیل اللہ، وقف فی سبیل اللہ، تو میں وہاں کہتی تھی اللہ میری استاد وہ ہیں جنہوں نے خود کو وقف کر دیا ہے تیرے نام پر۔ پورا دن میری استاذہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کا کلام پڑھاتی تھیں، اور وہ گھر گھر جا کے اللہ کا تعارف کراتی ہیں، یعنی کہ
وہ 14 کالجوں کی پرنسپل رہی ہیں. ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا، اور وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور گورنر پنجاب لطیف کھوسے کی سسٹر تھیں. یعنی ان کا خاندان پیچھے سے اتنا سٹرانگ تھا، اور لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں یعنی یہ ترجیح دی کہ اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو میں بھی ان سے متاثر تھی، اور وہ میری روحانی والدہ تھیں، اور انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اور میرے اندر یعنی صرف 1 ماہ پڑھا کے وہ چلی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ 2-3 سال کے بعد واپس آئیں، اور پھر لگاتار مسلسل میرے پاس ہی رہتی تھیں. ہم دونوں استاد شاگرد ہر رمضان میں تو اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو وہ پھر جب بھی رمضان آتا ہے تو مجھے ان کی شدت سے یاد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان پر اپنی بہت ساری آسانیاں کرے. آمین یا رب العالمین. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا نصیحت کریں گی؟ میری سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ قرآن کو کھلے دل کے ساتھ پڑھا جائے. اسے صرف ثواب کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ ہدایت کی کتاب سمجھیں. جب انسان اخلاص کے ساتھ قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. زیادہ تر خواتین کو کیوں پڑھاتی ہیں، یعنی خواتین ہی کو کیوں پڑھاتی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں، مگر ان کے لیے مواقع کم ہوتے ہیں. جب خواتین قرآن کو سمجھتی ہیں تو اس کا اثر پورے گھر اور اگلی نسل تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو قرآن سے جوڑنا بہت ہی اہم ہے. آپ کے نزدیک ایک طالب علم کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ میرے نزدیک سب سے ضروری چیز اخلاص اور عاجزی ہے. علم انسان کو بڑا بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہوتا ہے. اگر علم کے ساتھ عاجزی ہو تو وہ علم انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اب آپ اپنے اس سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اسے اپنی کوئی کامیابی نہیں سمجھتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتی ہوں. ہم سب صرف کوشش کر سکتے ہیں. اصل ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے صرف دنیا تک محدود نہ رکھے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.